جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا، میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا، سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی، سارا مکہ مارنے لگا۔ کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا۔ صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی، اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا آئی یقول ربی اللہ؟ کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے منع کرتے کرتے بچاتے بچاتے ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اس دین کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھڑیوں میں نماز ہوتی تھی، چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں غلام بن چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں، خانہ کعبہ میں چلیں، آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں۔ عمر تیری قوم مارے گی، ہماری تعداد بڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، مارتے ہیں، میرا گلا گھونٹا گیا، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے، آقا سب کچھ ہوا، خود دیکھا اور خود کیا، سب کچھ سنا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے۔ میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں، میں جانوں سارا مکہ جانے۔ سارا عرب جانے، میں جانوں۔ آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ میں چلیں، میرے ذمہ آیا سارا مکہ۔ آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ٹھہر جا، پھر چلیں گے، ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے، تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے۔ نہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا، اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تجھے 60 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے،
تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا، تیرے دین کا کچھ نہ بنا، تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا، تیری چٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے، نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا، لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے، کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے، فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا، او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سے پڑھ لو، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے، ہاں خام خواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی، او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، او مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں، تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو، میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے۔ صرف یہی نہیں، آواز لگا دی، مکے والوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے۔ تو کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی۔ کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا، آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے۔ سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں۔ آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے، میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا، لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو، کہتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، مولا تیری حضور میں میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری مناجات ہے، میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں، مولا مجھے بستر کی موت سے بچا، میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں۔ شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماتے ہیں، اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے۔ فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم، 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی، اسلام کو اتنا عروج ملا،
اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی۔ عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا، میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں۔ تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں۔ کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا، کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم۔ اتنا بڑا عظیم جوان پیشیمان بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا۔ وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا، مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں۔ فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، درہ مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ یوں فرمایا میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ زمین ٹھہر گئی، کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا، آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی۔
پانی کو خط لکھ دیا، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، فاروق اعظم کی چٹھی رکا دریا میں ریت میں دفن کر دیا گیا۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جمعہ پڑھاتے وقت، خطبہ ارشاد فرماتے وقت آواز لگا دی مسلمان لشکر کو، ہوشیار ہو جاؤ، چاروں طرف تمہارے کافر گھیرا ڈالنے والا ہے۔ کئی سو میل دور تھے، وائرلیس نہ تھی، ریڈیو نہ تھا، ٹی وی نہ تھا، ٹیلی گراف نہ تھا، ٹیلی فون نہ تھا۔ ہوا نے فاروق اعظم کی آواز کو مدینے مسجد نبوی سے اٹھا کر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح آواز سنی جیسے فاروق ہمارے سر پہ بول رہا ہو۔ ہوا نے احترام کیا، زمین نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، پانی نے احترام کیا۔ تو اگر احترام نہیں کرے گا تو فاروق کی شان میں کمی نہیں آنے والی۔ اتنا بڑا عظیم جوان کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فاروق جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں گے 70,000 آدمی ساتھ جائے گا۔ نہ جانے کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اتنا اللہ والا جوان، اتنے خوف والا جوان۔ میں ایک بات عرض کروں گا، اندازہ لگا لینا، تیری بات کا لحاظ کونسلر کرے گا، تیرا لحاظ چیئرمین کرے گا، تیرا لحاظ تھانے دار کرے گا، تیرا لحاظ کوئی معمولی افسر کرے گا، تیرا لحاظ کوئی دنیا دار کرے گا، تیرا رشتہ دار تیرا لحاظ کرے گا، تیرا یار تیرا لحاظ کرے گا۔ فاروق اعظم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں اتنی سی بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا کیا کہنا، اس کی دین کا کیا کہنا۔ جو فاروق فرش پہ پسند کرتا ہے، مالک کی کائنات عرش پہ وہی پسند فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 19 مقام ایسے ہیں جو فاروق نے فرش پہ چاہا، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر وہی اتار دیا۔ پھر انشاءاللہ کسی جمعے میں تفصیل سے وہ باتیں عرض کروں گا کون کون سی آیت فاروق اعظم کی حمایت میں اتری۔ مگر آج تو حال یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، لہو بہرا ہے، محراب و منبر میں زخمی کیا گیا، لیکن پھر بھی ادب دیکھو، احترام دیکھو، محبت دیکھو۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر میرا سلام پہنچا اور جا کر عرض کر دے گنبد خضرا میں تو نے جو اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے، آج فاروق اعظم بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، قبر کے لیے جگہ مانگتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام عرض کیا اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ فاروق اعظم دنیا سے جا رہا ہے، فاروق اعظم کے آخری سانس ہے، فاروق اعظم جیسا جوان دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی یہ جگہ ہے، آپ نے اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے، اللہ کے نام پہ فاروق اعظم قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی اور مانگتا میں نہ دیتی، اس لیے نہ اور نبی آئے، نہ اور گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ ملے، کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقہ کیا دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے قبر کی جگہ باہر ملے گی، اپنے خامند اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی، لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا۔
اس لیے جواب نہیں دے سکتی، جہاں میں نے اجازت دے دی۔ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو، واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھا، لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے اٹھا کے بٹھا لیا، جواب سنا دیا۔ پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو، اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی، جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا، نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو، اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے، عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو۔ جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے۔ یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک۔ اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں۔